نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلے دیکھیے الحمدللہ آپ سبھی کو معلوم ہے، چونکہ آج ہمارا کیا ہو جائے گا، آج ہمارا چاند دکھ جائے گا، ذی الحجہ میں انشاءاللہ العظیم ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو جو آج ہمارا ٹاپک رہے گا وہ رہے گا ہی کہ ذی الحجہ کی تیاری، ذی الحجہ کی ہمیں تیاری کیسے کرنی ہے، اس کی پریپریشن بول لیجیے، انگلش میں بولنا ہے تو پریپریشن بول لیجیے، ہندی میں بولنا ہے، اردو میں بولنا ہے تو تیاری بول لیجیے۔ آپ کو ذی الحجہ کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ ابھی تک ہم لوگوں نے کچھ نہیں سوچا، ہم صرف قربانی کی سوچ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں قربانی کرنی ہے۔ ابھی تک ہمارے ذہن میں جو قربانی، مطلب قربانی کی نیت یہ نہیں ہے کہ ہاں ہمیں اچھے سے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے، وہ بھی یہ ہے کہ ہمیں گوشت کھانے کے لیے قربانی کرنی ہے۔ وہ ڈشیں تو ہمارے مائنڈ میں آ رہی ہے کہ ہمیں یہ بھی کھانا ہے وہ بھی کھانا ہے، در حقیقت جو اصل قربانی ہے وہ ابھی تک ہمارے ذہنوں میں نہیں آئی۔ حالانکہ یہ جو 10 دن ہوتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کی فضیلت کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کیا کرے، یہ 10 دن پائے اور ان میں کوئی عمل، ان 10 دنوں میں کوئی ایک چھوٹا سا عمل بھی، ایسا نہیں ہے کہ سال میں آپ پورے سال میں وہ عمل کرتے رہیں، آپ چاہے وہ تہجد لے لیجئے کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، پورے سال میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر اس ایک دن میں آپ مطلب ایک رات میں اس میں تہجد پڑھیں گے اور ویسے آپ پورے سال در سال تہجد پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک رات اتنی زیادہ افضل ہے کہ آپ کو اس ایک رات میں پڑھنے کے، اگر آپ پورے سال بھی نہ پڑھیں تو اس ایک رات میں صرف آپ نے تہجد پڑھ لی تو وہ پورے سال کے برابر ہے الحمدللہ۔ تو اتنی زیادہ فضیلت والی یہ راتیں ہیں، اتنی زیادہ فضیلت والے یہ دن ہیں، تو ہمیں ان سے بہت بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ اٹھانا بھی ہے۔ دیکھیں وقت ابھی کا ہے، کچھ دیر کا وقت بچا ہے، کیونکہ مغرب بعد سے تو چاند دکھ ہی جاتا ہے عموماً، تو اپنے مائنڈ میں، اپنے دماغوں میں، اپنے ذہن میں یہ سیٹ کر لیجئے کہ ہاں ہمیں یہ عمل کرنا ہے، یہ عمل ہمیں نہیں کرنا ہے۔ جو غلط کام ہے، سب سے پہلے تو اپنے اندر سے غلط کو چھوڑنے کی کوشش کریں، غلط چھوڑیں گے جب یہ صحیح صراحت کریں گے۔ اگر ہمارا یہ ہے کہ ہم غلط بھی نہیں چھوڑنا چاہتے اور صحیح یہ سوچ رہے ہیں کہ صحیح ہمارے اندر آ جائے تو وہ بالکل نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ غلط کو چھوڑنا ہے۔ تو اس میں تو میں آپ سب کو یہی بولوں گی کہ اپنے اندر، اپنے باطن میں نظریں ڈالیں کہ ہمارے اندر کیا کیا گناہ ہے۔ خواتین میں عموماً چغل خوری، غیبت وغیرہ کے یہ زیادہ گناہ پائے جاتے ہیں، جھوٹ بولنے کے، باتیں ادھر ادھر کرنے کے، تو یہ والے گناہ کو سب سے پہلے تو کیا سوچیں کہ انشاءاللہ العظیم یہ ہم چھوڑ دیں گے، اور صرف سوچے ہی نہیں، پہلے تو نیت بنا لیں کہ ہاں انشاءاللہ ہمیں چھوڑنا ہے۔ پھر اپنے اندر کیا کریں، اگر ایک بھی کام آپ کر رہے ہیں، ایک بھی عمل آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے۔ آپ کو وہ عمل دن بھر میں آپ کا ہر کام کیسا ہونا چاہیے، یہ سوچ کر ہونا چاہیے کہ یہ میرے نامہ اعمال میں کیسا لکھا جا رہا ہے، یہ میرے نامہ اعمال میں اچھا لکھا جا رہا ہے، برا لکھا جا رہا ہے۔ آپ یہ سوچ کر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ العظیم آپ کے عمل خود بخود درست ہو جائیں گے۔ کیونکہ آپ نا یہ سوچیں کہ دیکھیے جیسے اگر مان لیجئے یہاں پر میں آپ کو کوئی ایک کام دوں، آپ کو بتاؤں، مان لیجئے میں خود کا اگزامپل آپ کو دیتی ہوں، میری ایک غلطی ہے، میں نے کوئی ایک غلطی کی تھی کبھی، وہ آپ میں سے کسی ایک کو معلوم ہے، وہ مجھے یہ بولے، وہ مجھے یہاں مجلس کے سامنے بتانے لگے کہ آپ نے فلاں وقت میں یہ غلطی کی تھی، مجھے کتنا غصہ آئے گا، کتنا یہ لگے گا کہ اللہ یہ نہ بتائے، کتنی مجھے مطلب گلٹ فیل ہوگی، کتنا یہ برا فیل ہوگا کہ یہ مجھے اتنے سب کے سامنے کیوں بتا رہا ہے میری غلطی۔ آپ بروز قیامت دیکھیں، حضرت آدم سے لے کر نہ جانے بروز قیامت تک کتنے آئیں گے، تو وہ سب ہوں گے، ان کے سب کے سامنے ہمارا بتایا جائے گا کہ تم نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا۔ یہ نہیں بتایا جائے گا صرف کہ اس دن تم نے یہ کیا تھا، بلکہ بتایا جائے گا اس دن اس وقت میں تم نے یہ کیا تھا۔ اور اس وقت اگر ہم زبان سے ٹھکرائیں گے بھی نا کہ نہیں ہم نے نہیں کیا تھا، تو ہماری زبان پہ تالا لگا دیا جائے گا، کوئی گواہی نہیں دے گا کہ نہیں تم نے کیا تھا، زبان پہ تالا لگا دیا جائے گا۔ اور جس اعضاء سے ہم نے کیا ہے، اگر ہاتھ سے ہم نے کسی پہ ظلم کیا ہے، وہ ہاتھ خود گواہی دے گا کہ ہاں اس نے کیا تھا۔ تو آپ وہ سوچ کر پھر اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہاں ہمارے عمل کیسے جا رہے ہیں۔ دن میں ہر مطلب اب جو 10 دن آنے والے ہیں ان میں بھی جب آپ ان 10 دن میں اپنی عادت بنائیں گے نا انشاءاللہ، پھر وہ آگے تک بنی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ کہ یہ 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ان میں چھوٹے سے عمل کا بھی آپ کو بڑا اجر مل رہا ہے، اور پھر دوسرا کیا کہ جب آپ ان میں کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ لگے گا کہ ہاں میری بندی کیا کر رہی تھی، کوشش کر رہی تھی، وہ کوشش میں تھی۔ جب ہم کوشش میں تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمیں ان کوششوں کے بدلے ہی نواز دے کہ ہاں بندی کوشش کر رہی تھی۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنی ہے، خود کو اندر گناہ کو، مطلب ایک ایک گناہ کو، جیسے ہم ظاہر کو اچھا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا، کہ ہمارا ظاہر بالکل اچھا دکھے، ہم ظاہر سے بالکل پاک دکھے، ہم ظاہر میں سب کو یہ سوچتے ہیں نا، سب کو دکھاتے بھی یہی ہے کہ نہیں ہم بہت پاک صاف ہیں، ہم گناہ بھی نہیں کرتے، ہم ہر چیز سے بچے ہوئے ہیں، ہم ہر عیب سے بچے ہوئے ہیں، لیکن اندر ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں، ہے نا، اپنے آپ کا سب کو خود کو پتہ ہے کہ کون بندہ کیسا ہے۔ آپ کسی دوسرے پہ نظر مت ڈالیں، بلکہ آپ خود پر نظر ڈالیں کہ آپ کیسے ہیں، ہے نا، اور آپ کے رب وہ جانتا ہے، کیونکہ ہمارا رب ظاہر پر نہیں جاتا، ہمارا رب ہمارے دلوں کے حال سے
واقف ہے. تو اس لیے اپنی رب کی رضا کے لیے نا اپنا باطن پاک کریں. باطن میں جو جو گناہ ہے، کسی کے لیے غیبت ہے، کسی کے لیے دل میں نفرت ہے، کسی کے لیے بغض ہے، کسی کے لیے کناہ ہے، کچھ بھی ہے، اسے اپنے اندر کیا کریں، اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں. جب آپ گناہوں کو اپنے سوچیں گے کہ ہاں میرے یہ گناہ ہے، اپنے کاموں کو یہ سوچ کر کریں گے کہ یہ کیا ہو رہے ہیں، یہ سوچ کر کریں کہ نامہ اعمال میں کیسا لکھا جا رہا ہے، اچھا لکھا جا رہا ہے، برا لکھا جا رہا ہے. جب یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ العظیم ہمارے جو نامہ اعمال ہوگا وہ بھی اچھا جائے گا، اور جو ہمارے کام ہے برائی کے کام ہیں ان سے بھی ہم انشاءاللہ بچ جائیں گے. پلس پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یہ 10 دن ہے، ان میں جیسے ہم دنیا کے کاموں میں اپنی، مان لیجیے ہمیں پتہ چل رہا ہے ہمارے یہاں پر شادی ہے، ہم اس کی کتنی تیاری کرتے ہیں، یہ والی نہیں، یہ والی ڈریس اس دن کی، یہ والی ڈریس ہونی چاہیے، اس دن ہم ہیئر اسٹائل ایسا کریں گے، اس پہ دوپٹہ ایسا نہیں، اس پہ چوڑی ایسی، ہر چیز ہم سوچتے ہیں کہ یہ نہیں یہ ہو. تو اسی طرح ان 10 دنوں کی تیاری کریں کہ ہر چیز کیا سوچیں کہ ہر چیز میری سب سے بیسٹ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا میری سب سے زیادہ ہو، حاضری میری سب سے زیادہ ہو. آپ بس کچھ نہ سوچیں، یہ سوچ لیجئے کہ سب سے زیادہ حاضری مجھے لگانی ہے اللہ کے یہاں پر. تو پھر آپ کیا کریں، چلتے پھرتے میں آپ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں. ذکر آپ سب سے بہتر تو دیکھیں ویسے یہ ہوتا ہے، مطلب ان 10 دنوں میں تکبیر تشریق بتائی جاتی ہے کہ وہ پڑھیں. ویسے خاص نہیں ہے تکبیر تشریق بھی، مطلب ضروری نہیں ہے کہ پڑھیں، لیکن یہ ہے زیادہ فضیلت اس کی ہے. آپ اور بھی کوئی عمل کر سکتے ہیں. تکبیر تشریق کون سی والی تکبیر تشریق؟ یہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. ٹھیک ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھنی ہے. جیسے رات میں چاند دکھ جائے گا تو ہم تبھی سے پڑھنا شروع کر دیں. اور دیکھیں یہ واجب تو یہ کب سے ہے؟ بقرعید کے ایک دن پہلے سے، جو ہماری 9 ذی الحجہ ہوتی ہے، 10 ذی الحجہ میں تو ہماری قربانی ہوتی ہے. تو واجب یہ جب سے ہے، واجب 9 ذی الحجہ سے لے کر فجر سے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر جو آخری تیسرا دن ہوتا ہے ہمارا نا بقرعید کا، اس میں عصر تک، 13 ذی الحجہ میں، جی ہاں 13 تک، جی 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہمیں یہ پڑھنی ہے. دیکھیں 9 واجب ہے یہ، اگر کسی کا واجب چھوٹ گیا تو اس پر اسے گناہ ملے گا. کیونکہ دیکھیں جیسے فرض ہوتا ہے نا، فرض سے تھوڑا کم ہوتا ہے واجب. فرض کی تو یہ ہے کہ گناہ مطلب چھوڑ دیا کسی بندے نے، اپنی غفلت کی وجہ سے چھوڑا، کسی وجہ سے بھی چھوڑا تو اسے گناہ ملنا ہے. تو واجب بھی ایسا ہی ہے. اور یہ واجب وہ والا نہیں ہے نا، جیسے ہوتا ہے نا کہ فرض کفایہ کسی ایک نے کر لیا، تو یہ واجب مطلب وہ والا واجب نہیں ہے کفایہ والا کہ کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا. ہر بندے کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ بھی ہے کہ چلے اگر مطلب کسی ایک نے پڑھ لیا، یہ شہر والوں پہ پڑھنے کی وہ بولتے ہیں کہ شہر والوں نے پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا، سب کی طرف سے ہو جائے گا. گاؤں والے اگر نہیں پڑھیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو ہمارے مطلب اور تمام علماء ہیں، تمام مطلب ہے نا علماء، تو جمہور جنہیں بولتے ہیں، جمہور علماء ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کو کیا ہے، ہر بندے پر، ہر عورت ہے، مرد ہے، بالغ ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے. یہ 4 چیزیں شرط ہے، عورت، مرد، عاقل، بالغ، ہے نا، یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے. تو وہ کیا کرے گا، وہ انشاءاللہ. تو کیا 9 تاریخ سے لے کر، مطلب 9 کی فجر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہمیں کیا کرنی ہے، پڑھنی ہے. اور یہ واجب ہے نا، یہ کہ جیسے آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے جسٹ بعد آپ کو یہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا اگر آپ لوگوں کی یاد نہیں رہتی تو خواتین کے لیے ایک ایزی طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ صرف اللہ اکبر لکھ کر آپ اسے اپنی جائے نماز پہ پن اپ کر لیجئے، ہے نا. تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے یاد رکھنے کا. کیونکہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، خواتین کے یہ ہو جاتا ہے کہ کاموں میں مصروف تھے تو یاد نہیں رہی. تو وہ اس لیے سب سے بیسٹ ان کے یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ کیا کر لے، اس پہ پن اپ کر لے اللہ اکبر لگا کر. ٹھیک ہے. تو اس سے وہ جب بھی دیکھیں گے تو ظاہراً بات ہے نماز پڑھیں گے تو وہ یاد آ جائے گی خود بخود. اور دیکھیں یہ تو یہاں تک بتائی ہے کہ اگر کوئی بندی حیض یا نفاس کی حالت میں ہے، وہ نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں بھی ہے، لیکن پھر بھی اسے کیا کرنا ہے کہ یہ پڑھنی ہے، جا نماز بچھا کر، باوضو ہو کر جا نماز بچھا کر اسے اپنا واجب جو ہے وہ ادا کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے. آپ ابھی سے یہ اہتمام کر لیں، ابھی سے اپنی زبان پر یہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں تاکہ ہمارا کیا ہو، مطلب پھر ہم بھولیں نہ. کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے، ہم بیچ میں ایک آدھ بار بھول جاتے ہیں اور پھر واجب چھوٹ جاتا ہے. پھر واجب چھوٹنے کا ظاہراً بات ہے کہ گناہ ملے گا. تو اس لیے اس گناہ سے بچنے کی ابھی سے کوشش کریں. ابھی سے کیا کریں، اپنے آپ کو پریپیئرڈ کر کے چلیں، ہے نا، پریپریشن اپنی کر کے چلیں. پلس اس کے علاوہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا. ان دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے کہ میرے بندے میری کبریائی بیان کریں. کبریائی بولتے ہیں اللہ سبحانہ و
व तआला की बड़ाई बयान करने को। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ाई सबसे ज़्यादा अल्लाहु अकबर में बयान होती है। अल्लाहु अकबर में हम कहते हैं कि अल्लाह बड़ा है, तो ज़ाहिरन बात है अल्लाह की बड़ाई बयान हो रही है। या कुछ और भी जैसे सुबहान अल्लाह की हम तस्बीह पढ़ लें, कुछ भी, मतलब ये है अपनी ज़ुबान को ज़िक्र इलाही में जिस भी तरीके से तर रखा जाए वो रखना है। बस ये आप टारगेट बना लेना कि नहीं, मेरी हाज़िरी सबसे ज़्यादा क्या हो, अल्लाह की बारगाह में हो। दुनिया के और जो काम है उनमें अपना वक्त थोड़ा दें, उन्हें करें, जितने ज़रूरी है वो करें। और वो करते करते भी आप क्या करें, अपनी ज़ुबान से ज़िक्र इलाही रखें। तो जब अपनी ज़ुबान ज़िक्र इलाही में तर रखेंगे, वो करने का सवाब भी इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। हालांकि वो दुनिया का काम है, उसमें सवाब का कोई मतलब मकसद ही नहीं था कि उसमें सवाब क्यों मिलना था, वो तो दुनिया का काम था। लेकिन अगर आप काम करते करते, मान लीजिए आप कपड़े धो रहे हैं, आप कपड़े धोते धोते अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र करने लगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो वक्त भी आपका इबादत में लगा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमानियत की वो है सिफ़त कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने रहमान हैं कि अपने बंदे का कैसा भी अमल, कोई भी अमल ज़ाय जाने नहीं देते। तो ज़्यादा तो देखिए यही है। और प्लस रोज़े जो इसमें बताते हैं कि 9 रोज़े, तो 9 रोज़े अगर हम रखें, किसी बंदे में अगर इतनी इस्तात है कि वो 9 के 9 रोज़े रख सकता है, वो उसे कोई बीमारी का ख़तरा नहीं है कि वो बीमार पड़ जाएगा अगर 9 रोज़े रखेगा, कुछ भी उसमें मतलब ऐसी बात नहीं पाई जा रही, वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त है, तो वो बंदा 9 के 9 रोज़े रखेगा तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, 9 ही रखे, है ना। लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं है, ये हमारे क्या है, ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है, ये नफली इबादत है। लेकिन अगर कोई नफली इबादत भी बहुत अच्छे से करेगा, चूँकि ये इबादत का, जैसे रमज़ान मुबारक के रोज़े तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें फ़र्ज़ बता दिए, लेकिन फ़र्ज़ के बाद अगर कोई चीज़ ये बताई, मतलब अल्लाह ने हुक्म दिया, तो अल्लाह ने ज़िलहिज्जा के रोज़े का हुक्म दिया हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो यही बात है कि ये फ़र्ज़ करार नहीं दिए। फ़र्ज़ अगर करार दिए जाते फिर तो हमें रखने ही होते, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बंदे के इख्तियार में दे दे कि वो रखे या ना रखे। और प्लस देखिए जो होता है कि 10 रोज़े, हाँ मतलब जैसे हम हमारे उसमें राइज होता है कि 2 रख लेते हैं, 2 की भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़जीलत है। अगर कोई बंदा बीमार है या उसे ये है कि वो रोज़े रखेगा और जैसे गर्मी ज़्यादा है, वो हलाक होने का उसके ख़तरा है, या ये कि वो रोज़े रख रख कर बीमार पड़ जाएगा, तो वो 2 रोज़े रख ले, है ना। लेकिन इस्तात के ऊपर बात है, क्योंकि नफली काम है ना, फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ में तो हमें करना ही होता, यहाँ नफली है तो नफली में जितनी जिसकी इस्तात हो वो उतना ही करेगा, ठीक है। इंशाअल्लाह 2 तो रखने की आप कोशिश ही करें, और अगर किसी में 9 के 9 रखने की मतलब ये है हिम्मत ताकत है, तो वो 9 के 9 रखे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अरफ़ा के दिन का रोज़ा होता है, मतलब 9 ज़िलहिज्जा का और 8 ज़िलहिज्जा का जो रोज़ा होता है, खालिस 9 ज़िलहिज्जा के रोज़े की फ़जीलत इतनी है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने ये रोज़े रखा ना, अरफ़ा के दिन का रोज़ा रखा, तो गोया कि उसके पिछले मतलब 1 साल का गुनाह और आगे आने वाले 1 साल का गुनाह, 2 साल के गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सिर्फ एक रोज़ा रखने की कितनी फ़जीलत मिल रही है, जब एक की इतनी फ़जीलत है तो 9 की कितनी होगी, है ना, ये भी तो उन्हीं के दिन है ना। तो इसलिए जब हमें इतनी फ़जीलत अगर हमें दिख रही है, इतनी है, तो अगर थोड़ा सा ये है ना कि चलो प्यास लगेगी, भूख लगेगी, उसे बर्दाश्त कर ले, क्यों, क्योंकि यही वक्त अभी हमारे पास क्या है, ये ऐसा है कि इसमें कर ले जितना करना है, फिर अजर इंशाल्लाह आपको एक दिन मिलना ही मिलना है ना। तो इंशाल्लाह जब इतना अजर बस एक छोटे से थोड़े से वक्त क्या भूखे प्यासे रहने का मिल रहा है, तो इंशाल्लाह उसे क्या कर ले, उस भूख को, उस प्यास को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए बर्दाश्त करे, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। और देखिए अब इसमें बाज़ का सवाल ये हो जाता है फिर कि जो ये बोल रहा है कि मतलब हमारे जो कबीरा गुनाह भी होते हैं कि मतलब पिछले 1 साल के और आगे आइंदा 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, तो आइंदा में तो भी हमें पता नहीं हम क्या क्या गुनाह करेंगे, तो वो कैसे माफ़ हो जाएंगे करने से पहले, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है ना कि फ्यूचर में आप जो गुनाह करोगे वो भी माफ़ हो जाएंगे। तो ये सवाल उठता है कि फ्यूचर में तो भी हमने किया ही नहीं, हमें क्या पता, हो सकता है हम ठीक ठीक भी चले, लेकिन चूँकि बंदा है, बंदे के साथ गुनाह होना बरहक है कि वो गुनाह करेगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया ना कि बेहतरीन गुनहगार वो है जो गुनाह होने के बाद तौबा कर ले। तो इसलिए हमें ताइब पहले से ही रहना है, अपने नफ्स पर कंट्रोल तो करें कि नहीं हम गुनाह नहीं करेंगे, लेकिन अगर हो रहा है कोई गुनाह तो उसकी वहीं के वहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांग ले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब हो गया, इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा, ठीक है। तो आइंदा से मुराद यही होती है, और आइंदा से मुराद एक बाज़ फ़ुक़हा ने बाज़ जैसे इस हदीस से ये भी लिया है कि जो हमें नेकी की तौफ़ीक होती है, मतलब गुनाह माफ़ हो जाने से मुराद ये है कि जो नेकी की तौफ़ीक होती है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आइंदा साल में ज़्यादा देंगे। तो देखिए ये भी माशाल्लाह कितनी अच्छी फ़जीलत है, और अगर गुनाह से हम बच रहे हैं तो ये भी कितनी अच्छी फ़जीलत है। तो
اس لیے دونوں ہی فضیلتیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، بس یہ ہے کہ آپ اچھے سے سمجھ لیں اس کو، ہے نا، اور ان فضیلتوں سے فائدہ اٹھا لیں، ہے نا، کیونکہ یہ دیکھیں یہ دن جو ہے، یہ وقت جو ہے، یہ ابھی ہمارے ہاتھ لگ رہا ہے. پھر یہ ہے اگر آئندہ سال کا ہم انتظار کریں گے کہ آئندہ سال کر لیں گے، اب نہیں کرتے. ہم لوگوں کو یہ تھوڑی معلوم ہے کہ آئندہ سال ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے. ہمیں کل کی نہیں معلوم ہے، ابھی کچھ وقت کی نہیں معلوم ہے کہ آئندہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں معلوم. تو اس لیے اپنی جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے، جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے نا، ابھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ بعد میں کر لیں گے. بس ابھی اگر وقت ہے تو ابھی راضی کرنا ہے. اور دیکھیں جو ہماری قربانی ہوتی ہے، اصل قربانی کس چیز کا نام ہے؟ قربانی کے اصل معنی کیا ہے؟ قربانی کے اصل معنی تو یہی آتا ہے، تو سبھی کو معلوم ہے کہ قربان کر دینا کوئی چیز، جیسے کہتے ہیں اپنے جانب سے دے دینا. کس کی رضا کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے. ہاں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ دیکھتے ہیں کہ ان دوران ذی الحجہ میں کیا ہوتا ہے؟ حج ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حاجیوں کا جو ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ناخن وغیرہ کاٹتے نہیں ہیں وہ، اور بال وغیرہ بھی نہیں کترتے، مطلب ان کی حالت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا ایسی بنوانا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی بارگاہ میں، کہ جیسے دیوانوں جیسی، جیسے کوئی پاگل ہوتا نہیں، مطلب دیوانہ پاگل کوئی بولتے ہیں کہ وہ کسی کے چکر میں اسے کچھ پتہ نہیں ہے دنیا کیا ہے، دنیا کی خوبصورتی کیا ہے. اب جو عقل سمجھ والا بندہ ہوگا، اگر اس کے ناخن بڑھ رہے ہوں گے وہ انہیں بھی تراشے گا، اگر اس کے بال زائد بڑھ رہے ہوں گے ضرورت سے زائد تو وہ انہیں بھی کرے گا، وہ اپنی پاکی بھی رکھے گا، مطلب وہ اپنے آپ کو یہ رکھے گا، بنا سورا کر رکھے گا، ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دنوں میں بندے کو، جو حاجی لوگ ہوتے ہیں اور عموماً بندوں کو بھی یہ سوچتے ہیں کہ وہ میری دیوانگی میں، وہ میری محبت میں دیوانے ہو کر پھرے، تاکہ میں کیا کہہ سکوں، مطلب میں دیکھوں کہ میرا بندہ میری محبت میں کتنا دیوانہ ہو سکتا ہے. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دیکھتا ہے نا اپنے بندے کی دیوانگی جب دیکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کی دیوانگی کو بے انتہا پسند کرتے ہیں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دیوانگی کو پسند کرتے ہیں، تبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کو بھی یہ حکم دیتے ہیں، اور تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حکم ہے کہ جو بندہ قربانی کی نیت رکھتا ہو وہ کیا کر لے، وہ مطلب اپنے ناخن کاٹ لے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے. مطلب جیسے آج ہے، آج ہی ہمارے پاس وقت ہے. اب تو دیکھیں عصر سے تو ویسے وقت ختم ہو جاتا ہے، عصر سے پہلے پہلے سبھی اپنے ناخن بال وغیرہ ابھی کاٹ لے، جسے جو کچھ صاف کرنا ہے نا. کیونکہ پھر کیا ہوگا، جو 10 دن ہے ان میں بالکل ہمیں اپنے اوپر دھیان نہیں دینا، ان میں صرف ہمیں اللہ کے لیے دیوانہ ہو جانا ہے نا. جب ہم اللہ کے لیے دیوانے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر کیا کریں گے، ہماری اس دیوانگی کو قبول بھی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جب یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں صرف جو عمل ہمارا ہوگا وہ اللہ کی رضا ہونا چاہیے سب سے پہلے تو، ہے نا. اور یہ ناخن بال وغیرہ کا آج ہی کا دن ہے، آج ہی کاٹ لیجئے. پلس اور جو جیسے بتائی ہے یہ کہ تکبیر تشریق، آج جب چاند دکھنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھے، زیادہ سے زیادہ تکبیر تشریق پڑھے. اور روزوں کی فضیلت بتا چکے کہ روزوں کی اتنی ہے. ہاں، تو اور دیکھیں اگر ہم جیسے قربانی کرتے ہیں، ہماری صرف گوشت خوری کی قربانی ہے. گوشت خوری مینس صرف گوشت کھانے کی اگر ہماری قربانی ہو رہی ہے کہ ہمیں ذائقے دار لذیذ کھانے ملیں گے، صرف یہ نیت سے ہماری قربانی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانور کا نہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں خون جاتا ہے، نہ اس کا گوشت جاتا ہے، اس کے یہاں تو تمہارے کیا جاتے ہیں، دلوں کی نیت جاتی ہے. یہ اللہ کے نبی نے نہیں، سوری بائی مسٹیک بول دیا یہ میں نے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حج میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے یہاں پر تو نہ تو تمہارے جانور کا خون جائے گا، نہ اس کا گوشت جائے گا، بلکہ اس کا کیا جائے گا، اللہ کے یہاں اگر کچھ چیز جائے گی وہ تو تمہارے دلوں کے کیا جائیں گے، اخلاص جائیں گے، تمہارے دلوں کے حالات جائیں گے، ہے نا. تم کیسے دل سے قربانی کر رہے ہو. تو اس لیے ہمیں اپنی قربانی میں کیا چاہیے، دیکھیں ہم لوگ تو صرف جانور کی قربانی کرنے کو بہت ہی سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم نے بہت کچھ کر دیا ایک قربانی کو، حالانکہ اصل قربانی کیا ہے، نفس کی قربانی ہے. آج کل تو نفس کی ہی قربانی سب سے بہترین قربانی ہے نا. کہ نفس کو ہم قربان کریں گے، جتنا ہم قربان کریں گے، ہمارا کوئی گناہ کا دل کر رہا ہے، اس گناہ پر ہم کیا کریں گے کہ نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اس کام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، یہ سوچ کر ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے تو یہ قربانی ہے، یہ نفس کی قربانی ہے. جتنا زیادہ ہم نفس کو قربان کر سکتے ہیں، مان لیجیے ہمارا پردہ کرنے کا دل نہیں کر رہا ہے، ہمیں سب دکھ رہی ہیں، سب لڑکی ایسے ہی پھر رہی ہیں باہر، بال کھول کر پھر رہی ہیں، ہمارا بھی من کر رہا ہے کہ ہم بھی ایسے پھریں، ہم بھی اچھے لگے، لیکن ہم کیا اللہ کی رضا کے لیے کہ نہیں، میرے رب کا کیا حکم ہے، پردہ کرنے کا حکم ہے تو میں پردہ کروں گی. اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم اپنے نفس کو قربان کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم پردہ کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں،
کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی عمل ہے، اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم اپنے نفس کو قربان کریں، اصل قربانی ہی یہ ہے۔ اپنی انا کو قربان کر دینا، اپنی بقا کو قربان کر دینا، اپنے اندر عاجزی لے آنا، یہ اصل قربانی ہے۔ پتہ ہے اپنے اندر عاجزی لے آنا بھی بتائیے قربانی ہے، حالانکہ وہ قربانی کیسے ہو سکتی ہے، اس میں تو ہم کچھ چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں، لیکن وہ بھی الحمدللہ قربانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو اندر تھا، اپنے اندر کو مارا ہے، آپ کچھ لے کر آئے ہو اپنے اندر، اور کسی چیز کو جب اپنے اندر ضبط کرتے ہیں نا، تو ضبط یوں ہی نہیں ہوتی، مطلب کسی چیز کو ہم اپنے اندر لیتے ہیں تو وہ اندر یوں ہی نہیں لی جاتی، اسے اندر لینے کے لیے نا پہلے بہت ساری چیزیں اندر سے نکالنی پڑتی ہے، تو اس لیے یہ بھی الحمدللہ ایک قربانی ہے۔ تو عاجزی، انکساری، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات میں سے ہے، ویسے بھی تو یہ تو انشاءاللہ لانی ہی لانی ہے۔ عاجزی تو بے انتہا اپنے اندر لانی ہے، انکساری بھی بے انتہا لانی ہے۔ جتنی عاجزی ہمارے اندر ہوگی اتنے ہمارے عمل قابل قبول ہوں گے، جتنے اخلاق ہمارے اچھے ہوں گے اتنے ہمارے عمل قابل قبول ہوں گے۔ آج کل ہم لوگوں کا تھوڑا اخلاق بھی ہوتا ہے کہ اخلاق اچھا نہیں ہوتا، باہر والوں کے ساتھ تو اچھا ہوتا ہے لیکن گھر والوں کے ساتھ بہت بدتر ہوتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ کیونکہ اخلاق اگر گھر والوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، باہر والے ہمارے حق میں گواہی تھوڑی دیں گے، بروز قیامت کوئی کسی کے حق میں گواہی نہیں دے گا۔ ہمیں خود اپنے اعمال ایسے بنانا ہے، خود اپنے اخلاق ایسے بنانا ہے کہ بروز قیامت مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کیا کریں، مطلب دنیا میں بھی ہمارا چرچا ہو، تاکہ دنیا میں جب ہمارا اچھا ہے کہ بس اب چرچا ہوگا کہ ہاں وہ فلاں بندی اچھا کام کرتی تھی، تو تاکہ اس کا ثواب پھر ہمیں آخرت تک ملتا رہے۔ ایسے اعمال کرتے چلیں کہ جن کا اجر ہمارے لیے کیا رہے، مرنے کے بعد بھی باقی رہے، تو ایسے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو یہ 10 دن ہیں ان سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے اتنا زیادہ فائدہ اٹھائیں، بے انتہا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ دن ایسے ہیں کہ ان کے بعد پھر یہ دن ہمارے ہاتھ نہیں آنے والے، ہے نا۔ اور یہ گھڑیاں چلی گئی اور ان سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکے تو ہم سے زیادہ بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا، کہ اتنے چھوٹے چھوٹے عمل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا بھی صلہ دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جس بندے نے اس میں کیا کیا، ایک چھوٹا سا عمل بھی کیا، وہ سال بھر کے عمل کے برابر ہے الحمدللہ۔ اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں جو عمل کرتا ہے نا بندہ، وہ کسی عمل سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ان دنوں میں عمل جہاد فی سبیل اللہ کو بھی گھٹا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس بندے کے لیے کہ جو کیا کرے، اپنے آپ کو بھی قربان کر دے، مطلب جہاد فی سبیل اللہ میں اپنے آپ کو اور اپنا ہر ہی مال قربان کر دے، اس سے بس تھوڑا سا کم ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، مطلب وہ اللہ کے راستے میں دیکھے خود کو قربان کر رہا ہے، اپنا مال بھی سارا قربان کر دیا، تو بس اس سے تھوڑا سا ہی یہ کم ہے ان کی فضیلت جو اب آنے ملنے والے ہیں ہمیں 10 دن، تو ان کی ہر سیکنڈ کی، یہ نہیں کہ بس 10 دن میں مطلب کچھ 1 گھنٹہ آپ کو ایسا مل رہا ہے کہ صرف اس 1 گھنٹے کی فضیلت ہے، پورے 10 دن میں 24، یہ دیکھیے ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں آپ پہ رحمتیں برس رہی ہے، رحمتیں خاصہ، تو ان رحمتوں سے فائدہ اٹھانے والے بنے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، سب سے پہلے تو اپنی عمر قضا پر دھیان دیں، اگر ہماری نماز قضا ہوئی ہوئی ہے تو وہ پڑھیں، اور جیسے نفلی عبادتیں جتنی ہو سکے وہ زیادہ سے زیادہ کریں، نفلی کے بعد اور بھی جو بھی جیسے قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، جیسے ہمارا اور کاموں میں یہ ہوتا ہے نا کہ بس ہر چیز میں اضافہ کر دیں، کوئی عمل خاص نہیں ہے، بس جو آپ کرتے ہیں اس میں اضافہ کر دیں، اسے بڑھا دیں، اور دنیاوی دکھاوے کے لیے نہیں کہ میں تاکہ مجلس میں جا کے میں کہہ سکوں نہیں میں نے اتنا کیا، اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص پلس اور اللہ کی رضا، بس یہ 2 کام آپ کریں، اخلاص کے ساتھ عمل کریں اور اللہ کی رضا کے لیے، یہ 2 اگر ہمارے اندر آ گئے نا تو انشاءاللہ ہمارے عمل تمام قابل قبول ہے، تو اس لیے اپنے اندر یہ تمام چیزیں لانے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیں الحمدللہ، اور ایک یہ بھی کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 10 دنوں کی مطلب قسم بھی کھائی ہے، والفجر ولیال عشر کی قسم ہے ان 10 دنوں کی، ہے نا، قسم ہے صبح کی اور قسم ہے ان 10 دنوں کی، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو قسم کھائی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ اس لیے نہیں کھاتے، جیسے ہم لوگ قسم کھاتے ہیں، ہم لوگوں سے اگر کس سے قسم کھلوائی جا رہی ہے تو وہ اس لیے کھلوائی جاتی ہے کہ تاکہ اس کے بعد میں پختگی آ جائے، اس پر یقین نہیں کیا جا رہا تو تب وہ قسم کھائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز میں قسم کھاتے ہیں وہ اس لیے کھاتے ہیں کہ تاکہ میرے بندوں کو ان کی عظمت کیا ہو جائے، بیان ہو جائے کہ یہ اتنی زیادہ فضیلت والے کہ دیکھو تمہارا رب بھی ان کی قسم کھا رہا ہے ان دنوں کی، یہ نہیں کہ
نعوذ باللہ ہمارے رب کو ہم جھوٹا بیان کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس بات میں پختگی ہو جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کوئی بات انہیں پختہ کرنی تھی وہ 3 مرتبہ فرماتے تھے، تاکہ کیا ہو جائے، بندوں میں یہ ہو جائے کہ ہاں یہ بہت عظمت والی ہے، نبی نے اسے بار بار ارشاد فرمائی ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان دنوں کی قسم کھائی ہے یا اور جو چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ اس لیے کھائی ہے کہ تاکہ ان کی عظمت بیان ہو جائے کہ یہ کتنی عظمت والی چیزیں ہیں۔ تو اب سب چیزوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، ان کی عظمت کیا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اتنا بڑا اجر بتایا ہے کہ پورے سال میں آپ کتنے ہی عمل کر لو لیکن ان دنوں میں کچھ بھی عمل بڑھ کر نہیں، مطلب ان دنوں میں ایک چھوٹا عمل بھی اس پورے سال کے عمل کے بقدر نہیں، اس پورے سال کے برابر نہیں۔ اور پھر کیا، جو آخری کا روزہ ہمیں بتایا کہ 8 اور 9 ذی الحجہ کا عرفہ کے دن کا روزہ، اس کی فضیلت اتنی بتا دے کہ کیا 2 سال کے وہ گناہ آپ کے معاف کر دے گا۔ تو الحمدللہ سبحان اللہ، جب اتنی فضیلتیں لٹ رہی ہیں تو بس انہیں فضیلتوں کو لوٹنے والے بنے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ درس مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔